اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ رمضان المبارک جو ہے وہ اس کی مبارک ساعتیں اب ہم سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ جو ہے وہ 15 رمضان المبارک یعنی 15 روزے تو گزر بھی چکے ہیں، آج 16واں روزہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کا مہینہ بنا دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس مہینے کو بہت برکتیں فضیلتیں دی ہیں، لیکن ہم نے خود ان کو اپنے لیے سمیٹنا ہے، اکٹھا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اسی مہینے میں نے اتارا۔ ہم سب جانتے ہیں جو قرآن کا مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک، اور اب اس میں وہ راتیں آ رہی ہیں جو کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہیں۔ تو اس ایک رات کی تلاش میں ہم جاگیں، اللہ کی عبادت کریں، اس سے مناجات کریں، اس قرآن کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ۔ تو آج ہم یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تلاوت، اس کو پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، کیونکہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں اس طرح سے جانتے ہیں نا، پھر ہمارا زیادہ دل کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ نیکیاں اور ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ کہا گیا کہ قرآن پڑھنے والوں اللہ سے ڈرو، اس امر میں کہ جو تمہارے اوپر اللہ نے اس کے احکامات بیان کیے ہیں، کیونکہ یہ جو قرآن ہے نا یہ ہمارے لیے آیا ہے نا، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ جو اس کے اندر احکامات ہیں نا وہ تمہارے لیے ہیں، تم نے ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ مجھ سے پوچھا جائے گا میری تبلیغ کے متعلق کہ میں نے جو تبلیغ رسالت کا حق تھا وہ ادا کیا کہ نہیں، اور جو تم سے پوچھا جائے گا وہ ان فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس کے اندر موجود ہیں، جو اس کے اندر احکامات موجود ہیں کہ تم نے ان پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو اللہ سے ڈرو اس بات میں، اور اس قرآن کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی کوشش کرو، اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا اور ذکر خدا کیا جائے گا تو اس میں برکت زیادہ ہو جائے گی۔ برکت، ہر چیز میں برکت، نیکیوں میں برکت، اولاد میں برکت، رزق میں برکت، خوشیوں میں برکت، تو کس کو نہیں چاہیے برکت؟ اور اس گھر میں ملائکہ ہمیشہ موجود رہیں گے اور شیاطین اس گھر سے دور ہو جائیں گے، اور وہ گھر اہل آسمان کے لیے اس طرح چمکے گا جیسے اہل زمین کے لیے ستارے۔ اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس کی برکت کم ہو جائے گی، ملائکہ اس گھر کو چھوڑ دیں گے اور شیاطین اس گھر میں گھس جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے گھروں کو جنت بنا سکیں۔ اسی طرح جناب امام زین العابدین سے ارشاد کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ قرآن کو شروع کرو اور اس کو مکمل کرو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عطا ہے قرآن، اور جس کو یہ قرآن مل گیا تو سمجھو کہ اس کو سب سے افضل چیز مل گئی، اور جس نے اس کو حقیر سمجھ لیا، جس نے اس کو پس پوش ڈال دیا، جس نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، تو وہ خسارے میں رہا، وہ گھاٹے میں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ بہترین قرآن کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام جعفری صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے اور پھر جو اس پر عمل بھی کرتا ہے، حافظ قرآن ہو اور اس پر عمل کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن صاحب کرامت اور نیکوکار پیغمبروں کے ساتھ جو ہے وہ اٹھائے گا، یعنی پیغمبروں کے ساتھ اس کا بسیرا ہوگا۔ کون؟ جو قرآن کو حفظ بھی کرے گا اور پھر اس پر عمل بھی کرتا رہے گا، جو اس کے اندر احکامات ہیں ان کے اوپر عمل بھی کرتا رہے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے
کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمہیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے، اور جس نے اس کو بس پشت ڈال دیا تو پھر وہ اس کو دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جائے گا، اور وہ ایسا رہنما ہے کہ رہنمائی کرتا ہے بہترین نیکی کے راستے کی طرف۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محکم اور متشابہ کو الگ الگ بیان کر دیا ہے ہمارے لیے۔ اس میں واضح احکام ہے، یہ انسان کو جو ہے وہ صاحب کرامت بناتا ہے، صاحب فضل بتاتا ہے، یعنی وہ انسان کو اس قدر درجات اس کے بلند کر دیتا ہے کہ انسان کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کے لیے کتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درجات جو ہے وہ بلند کیے ہیں۔ قرآن کی اتنی یعنی کہ فضیلتیں ہیں، اور امام رضا علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جو سوتی وقت آیت الکرسی پڑھے تو اسے انشاءاللہ کبھی بھی فالج نہیں ہوگا، اور جو ہر فریضہ نماز کے بعد اس کو پڑھے گا تو کوئی زہریلا جانور اسے نہیں ستا سکے گا، اور جو قل ہو اللہ حد کو کسی ظالم سے ملاقات کرتے وقت پڑھے گا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ظلم کو اس سے روک دیں گے، اور وہ اس کے شر سے محفوظ رہے گا، اس کی نیکی میں اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور خداوند تعالیٰ اس کو ہر بلا سے ہر مصیبت سے دور رکھیں گے۔ اور خود سبحانہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے قرآن کریم میں کہ جس نے اس قرآن کو جس کو ہم نے عطا کیا ہے نا تو وہ ان کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، جس طرح سے اس کو تلاوت کا حق تلاوت کرنے کا حق ہے نا وہ اس کو ادا کرتے ہیں تو وہ بہترین جو ہے وہ اجر پائیں گے، اور جو اس کا انکار کر دیتے ہیں وہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں، وہ خسارے میں رہیں گے۔ اور قیامت کے دن رسول اللہ خود عرض کریں گے، سورہ فرقان میں ہے نا کہ میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ تو کون ہے رسول اللہ کی قوم؟ ہم ہی ہے نا، ہم ہی ہے نا رسول اللہ کی امت۔ ہم خود کو کہتے ہیں نا کہ ہم امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس ہے قرآن، اللہ کا سب سے بہترین کلام ہمارے پاس ہے، اللہ کی سب سے بہترین کتاب، اللہ کا سب سے بہترین جس کو کہتے ہیں لو لیٹر، اللہ کا لو لیٹر وہ ہمارے پاس ہے۔ تو ہم پھر کیوں اس قرآن سے اتنا دور ہیں؟ ہم کیوں اس قرآن سے اتنا بھاگتے ہیں؟ کیوں ہمارا دل نہیں کرتا قرآن پڑھنے کو، اس کو سمجھنے کو، اس کی طرف اپنی رجوع کرنے کو، جبکہ خود ہمیں اللہ تعالیٰ اس قرآن میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرا رسول تمہاری شکایت کرے گا، تو پھر ان لوگوں میں داخل نہ ہونا جن کی شکایت کی جائے گی، بلکہ ان میں داخل ہونے کی کوشش کرنا کہ جن کی شفاعت کی جائے گی، اور یہ قرآن خود شفاعت ہے۔ کہا گیا کہ یہ قیامت کے دن جو اس کو تلاوت کرتا رہے گا، جو اس کو پڑھتا رہے گا تو یہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا، اللہ کے سامنے کہے گا کہ میرے رب یہ مجھے میری تلاوت کرتے تھے، یہ میرے حرام و حلال کو جاننے کی کوشش کرتے تھے، تو آج تو ان پہ اپنا رحم کر دے، آج تو ان پہ اپنا فضل کر دے اور ان کو بخش دے، اور اللہ قرآن کی شفاعت کو قبول کریں گے۔ اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو کچھ لوگ ہوں گے نا وہ یہ فریاد کریں گے کہ پروردگار ہمیں نکال لے، کس سے؟ جہنم سے، اب ہم نیک عمل کریں گے اس کے برخلاف جو پہلے ہم دنیا میں کرتے رہے، تو کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کیا اتنی عمر طولانی ہم نے تمہیں نہیں دی تھی جس میں تم عبرت حاصل کرتے، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والے بھی آئے تھے، یعنی نبی آئے تھے، تو اب تم عذاب کا مزہ چکھو جو ظالمین کے لیے ہے، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ہم چاہے جتنے بھی گناہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، لیکن اللہ کی یہ آیت دیکھیے، اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بندوں سے کہہ دیجئے، میری بندوں سے، یہ لفظ اتنا پیارا ہے، کل یا عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر اپنے جانوں پر ظلم کر لیا ہے گناہ کر کے، تو وہ میری رحمت کو خود سے دور نہ سمجھیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب
जमीयन इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, मैं सबसे ज्यादा तुम्हारी गुनाहों को बख्शने वाला हूँ, तुम्हारी कमी बेशियों को दूर करने वाला हूँ, तुम पर सबसे ज्यादा रहम करने वाला हूँ। तो आजा मेरे बंदे, मेरे पास आजा, मेरी रहमत के साए में आजा। खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमा रहे हैं कुरान करीम में। और फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह फरमाते थे कि मैं तुम्हें तिलावत कुरान का कहता हूँ क्योंकि जन्नत के दर्जे कुरान की आयत की तादाद के बराबर हैं। क़यामत के दिन कुरान की तिलावत करने वाले से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ ताकि तेरा दर्जा जो है वो और बुलंद किया जाए, और जो ही वो एक तिलावत करेगा तो उसे एक दर्जा और अता कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। जैसे दर्जात किसको नहीं चाहिए इस दुनिया में। हम जिस भी ओहदे पर होते हैं ना तो हम कहते हैं हमारा ओहदे में तरक्की हो जाए, हमारी इज्जत और बढ़ जाए। तो हम सब ये चाहते हैं ना, कोई जिस ओहदे पर भी है वो यही चाहता है कि उसके ओहदे में तरक्की हो। तो फिर ये कुरान क़यामत के दिन हमारे ओहदों में तरक्की करवाएगा, हमारे दर्जात को बुलंद करवाएगा। आज हम जितना इसके साथ जुड़ जाएंगे, जितनी इससे मोहब्बत करेंगे, क़यामत के दिन ये उतना ही हमारे दर्जात को बुलंद करवाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया कि ये अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि आपने फरमाया कि अपनी आंखों की इबादत का हक अदा करो। लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह आंखों की इबादत का हक क्या है? आपने फरमाया कि कुरान मजीद में निगाह करना। सुभान अल्लाह, यानी कुरान मजीद को देखना भी इबादत है, उसे देखकर पढ़ना, उसमें वो फिक्र करना, और उसकी जो अजायबात हैं, जो अल्लाह ताला ने जो अजीबोगरीब उसमें कुछ वाक़यात लिखे हैं ना, तो फिर उनका जिक्र करके तो उनसे इबरत हासिल करना, उनसे इबरत लेना, ये कहा रसूलुल्लाह ने। और खुद कुरान करीम में इरशाद होता है कि ये कुरान तमाम लोगों के लिए बसीरतों का मजमुआ है, और जो लोग यकीन करें उनके लिए मंजिल तक पहुंचाने का जरिया और सरापाई रहमत है। तमाम बसीरतों का मजमुआ है, यानी ये तमाम जो अक्ल रखते हैं ना, उनकी अक्लों को खोल देगा, उनके शऊर को और बुलंद कर देगा, उनको और ज्यादा दाना और हिकमत वाला बना देगा, हकीम बना देगा उनको, जो इस कुरान से जुड़ जाएंगे, जो यकीन रखेंगे कि इसमें हमारे रब ने कोई ऐसी फजूल चीजें नहीं बयान की हैं, इसमें एक एक आयत, एक एक लफ्ज जो है उसमें हमारे लिए बहुत ज्यादा नसीहतें हैं, इबरतें हैं। तो फिर अल्लाह कहते हैं उनको सिरात मुस्तकीम का रास्ता मिल जाएगा और वो मेरी रहमत के करीब आ जाएंगे, उन पर मैं अपनी रहमत का साया कर दूंगा। अल्लाह ताला हम सबको इस कुरान से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। हम इस कुरान की तिलावत करते रहें, इसको समझते रहें, इस पर अमल करते रहें, यही अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मेरे बंदे कितने झूठे हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से, यानी जब आप हम कलाम होते थे ना जनाब मूसा, तो अल्लाह ने जनाब मूसा से ये कहा कि वो शख्स झूठा है जो मेरी मोहब्बत का दावा तो करता है, लेकिन जब रात आ जाती है तो वो मुझसे बेखबर होकर सोया रहता है। क्या हर मुहिब अपने हबीब के साथ हलवत को पसंद नहीं करता? सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हैं कि क्या हर मोहब्बत करने वाला क्या ये नहीं चाहता कि वो जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ वो अकेले में रहे, अकेले में उससे बातें करे, उससे अपनी प्यार और मोहब्बत का इजहार करे? तो फिर मेरे बंदों की कैसी मोहब्बत है कि वो हर वक्त सोए रहते हैं और ये नहीं कहते कि रात का कुछ हिस्सा हम अपने रब से मुनाजात करें, अपने रब से राज़ो नियाज करें, अपने रब के सामने हाजिर हो। झूठी है उनकी मोहब्बत जो कहते हैं कि अल्लाह हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह हमें ये अता दे, हमें ये अता कर दे, ये अता कर दे। वो मुझसे ऐसी मांगते तो रहते हैं और कहते हैं कि अल्लाह हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे उनकी मोहब्बत का दावा जो है वो झूठा नजर आ रहा है। क्योंकि अगर वो सच्ची मोहब्बत करते होते, तो अगर वो मुझे अपना महबूब समझते होते, अगर वो मेरे आशिक होते, तो फिर उनका दिल करता कि हम अपने रब से राज़ो नियाज करें, अकेले में अपने रब के साथ जुड़ जाएं। और वो टाइम कौन सा होता है? तहज्जुद का टाइम। तो अल्लाह कहते हैं कि ये रमजान का महीना, अगर इसमें तुम जो है वो तहज्जुद का पाबंदी नहीं करोगे तो फिर किस महीने में करोगे? शायद बाइद नहीं कि इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सहरी का टाइम जो है वो खाने के लिए रखा हो,
ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ فجر کے بعد اٹھ کے نماز پڑھ کے تو کھانا کھا کے تو روزہ رکھ لیا کرو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، سحری کو اٹھو تاکہ تمہیں عادت پڑے نماز سے پہلے اٹھنے کی، فجر سے پہلے اٹھنے کی، اللہ سے مناجات کرنے کی، اللہ سے اپنا راز و نیاز کرنے کی، اللہ سے باتیں کرنے کی۔ اور پھر یہی ایک حدیث کی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ تم نماز پڑھو، روزے رکھو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو اور جنت میں پہنچ جاؤ؟ کتنی آسان بات ہے نا، کہ نماز کو پڑھتے رہو، روزے رکھو اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو، تو پھر تم جنت میں پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور ہر سورہ کی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف فضیلتیں ہیں، جیسے سورہ کہف کہا گیا کہ جمعے کو پڑھو، سورہ واقعہ کہا گیا کہ عشاء کے بعد پڑھو، اور سورہ ملک کو کہا گیا کہ جمعے اور جمعرات والے دن جو ہے وہ پڑھ کے اپنے جو مرحومین ہیں ان کو ایصال ثواب کیا جائے، تو اس کی بہت فضیلت ہے، خود جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے بھی، یعنی جو فوت شدہ ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا اجر ہوگا، لیکن جو خود اس دنیا میں اس کو پڑھ کے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں اس کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی، دنیا کی پریشانیاں اس کی دور ہو جائیں گی، اور آخرت میں تو جو وہ حجر ہے ظاہر ہے وہ تو اجر بے حساب ملے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کی مشکلیں پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی۔ تو اسی طرح سے ہر سورہ یاسین کو کہا گیا صبح فجر کے ٹائم پہ اس کی تلاوت کی جائے تو آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا اور بہت زیادہ یعنی آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ اور سورہ مزمل کے لیے کہا گیا کہ عشاء کی نماز میں سورہ مزمل کو پڑھا جائے، عشاء کی فرض نماز میں۔ اسی طرح سے یہ ایک جو سورہ دہر ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا نا تو اس کا ضعیف نفس قوی ہو جائے گا، یعنی اس کا کمزور برا نفس، ضعیف کہتے ہیں کمزور کو، تو اس کا جو کمزور ہے نفس، جو اس کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، جو اس کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، جو اس کو اپنے رب کی طرف جانے نہیں دیتا، وہ بہادر ہو جائے گا، قوی ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا کہ وہ گناہوں پر اس کو آمادہ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کہا جو سورہ دہر کو باقاعدگی سے تلاوت کرے گا، ہر روز اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا اور پڑھے گا، تو انشاءاللہ اس کا نفس جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، گناہوں سے پاک ہو جائے گا، گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوا کرتی ہے، ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوا کرتی ہے نا، ہم سب جانتے ہیں جیسے موسم بہار آتا ہے تو پودے، پھول اور درخت سب جو ہے وہ خوبصورت لہلہانے لگتے ہیں، ان پر ایک عجیب سی چمک اور رونق آ جاتی ہے۔ جس کا بھی کوئی باغ ہے یا پھر آپ کہیں بھی آپ پودوں کو درختوں کو دیکھتے ہیں نا تو ان کی نئی نئی کونپلیں نکلتی ہیں اور وہ خوبصورت دکھائی دیتی ہیں، تازہ ہو جاتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں پودے، درخت، پھول۔ تو اسی طرح کہا گیا کہ قرآن کی جو تازگی ہے نا، قرآن کی جو بہار ہے وہ ماہ رمضان ہے جو آج ہم پہ آ چکا ہے، جس کو ہم آج گزار رہے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک قرآن کی بہار ہے، یعنی اس میں قرآن کو تازہ کرو، اس میں اپنے اتنی قرآن کی تلاوت کرو کہ وہ تمہارے اندر صلاحیت کر جائے، اس قدر قرآن سے جڑ جاؤ کہ تم اس سے اس قدر مانوس ہو جاؤ کہ پھر پورا سال تمہارا دل ہی نہ کرے کہ تم قرآن کو پس پش ڈالو، بلکہ تمہارا دل کرے کہ تم ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ اور یہ رمضان المبارک جو آج ہمارے پاس ہے، نہیں معلوم کہ آئندہ جو رمضان آئے گا وہ ہمارے لیے ہوگا کہ نہیں ہوگا، ظاہر ہے ہم نہیں جانتے نا، ایک ایک پل کی خبر نہیں ہے، تو پھر پورا سال کس نے دیکھا ہے؟ تو یہ ماہ رمضان اپنے اللہ کی اطاعت میں گزاریے، اور یہ جو راتیں آ رہی ہیں ان میں خوب عبادت کیجئے، خوب اپنے رب کو راضی کیجئے، خوب اپنی کمیوں بیشیوں کو بخشوا لیجئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔